مشرک کو کیا چیز تباہ کرتی ہے؟ عقیدت. عقیدت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے, اس کی تعریف میں جتنا کہا جائے آپ سنو گے. تو اب جب عقیدت آئی تو شرک بھی ساتھ ساتھ آ گیا. اب اگر کوئی شرک کے خلاف بولے, گستاخ. سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھو سیرت کانفرنس ہو, آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے بلایا جائے, جو تعریف میں آپ کلمات کہیں گے وہ تو لوگ سنیں گے, سننے بھی چاہیے. لیکن اگر آپ تعریف میں غلو کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی ٹوکنے والا نہیں ہوگا, سبحان اللہ کہنے والے زیادہ ہوں گے. یہ جو ہماری قوم میں شرک آیا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ نعتوں سے آیا شرک. نعتیہ کلام میں حد سے تجاوز, حد سے تجاوز, بگڑی بنانے والے اور بدنی اس طرح کے جو الفاظ آئے, پہلے اس کا دو مطلب لیا جاتے تھے, صحیح بھی غلط بھی, پھر غلط ہی مطلب ہو گیا. تو عقیدت کیا کرتی ہے انسان میں؟ غلو. تو اعتدال کیا ہے؟ ایسا بھی نہ ہو کہ عقیدت لیس, کوئی بزرگی نہیں ہے, سب بزرگوں کے کرتوت بھی خراب, لہذا بزرگ بھی کیا ہیں؟ خراب ہیں. تو بزرگ ہر زمانے میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے, لیکن بزرگوں کی حیثیت کو ان کے مقام سے زیادہ بڑھانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا, یہود و نصارہ کا, کہ ویلیو کو حد سے زیادہ بڑھا دیا. تو جتنی امتیں گمراہ ہوئی ہیں وہ اہل اللہ کی تنقید سے نہیں, تنقید سے گمراہ ہونے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. بڑے پیمانے پر جو قومیں گمراہ ہوتی ہیں وہ گمراہ ہوتی ہیں عقیدت میں غلو سے. عیسائیت تباہ ہو گئی حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کرنے سے. تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی, قوم عاد, اس میں بھی یہی شرک آیا. بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع. اچھے لوگوں نے یقیناً سمجھایا ہوگا کہ بھئی تم تو وہی کام کر رہے ہو جو کون کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام. تو انہوں نے کوئی عذر تراش لیا ہوگا کہ وہ تو یوں کرتے تھے, ہم تو یوں نہیں کر رہے, ان کی تو یہ نیت تھی, ہماری تو یہ. گھما پھرا کے پتھر کی چیز کے سامنے جھکتے کیوں؟ تمہارا کیا لگتا ہے؟ عقل کی بات ہے یا نہیں؟ وہ کہتے تھے بھئی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے, تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. تو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ میں نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے, کیا دلیل ہے؟ دلیل کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی.